کی جو تنہائی کا معاملہ ہے یہ آپ جو سامنے ہوتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت ہے، اور مشاہدہ بھی اس کا ہوا ہے۔ جس طرح ہم نے کہیں کھانا کھانا ہو تو دیکھیں گے ابھی دعوت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں جا رہے ہیں تو تھوڑا طریقے سے کھا لیں گے، تھوڑا مینرز سے جو ہے اس کو کھائیں گے اور طریقے سے کریں گے سارے معاملات۔ اور جب یہ ہو کہ بھئی کوئی اس میں جنگل میں دیکھنے والا نہیں ہے تو بس پھر سب جس طرح دیگر ٹوٹے پڑے ہیں ویسے ہم بھی ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ ایک نظام معاشرے میں عام بنا ہوا ہے۔ لیکن امیر اہل سنت کا مبارک انداز مجھے یاد ہے، نماز کے احکام جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی، اور اس وقت یہ مدنی چینل کا سسٹم بھی نہیں تھا، نہ یہ مدینہ اسٹوڈیو مدینہ ہال تھا، نہ مکہ ہال تھا، بلکہ یہ جو فیضان تار اسٹوڈیو تھا ہے یہ بھی نہیں تھا، بالکل یہاں ایک جگہ تھی اور نماز کے احکام کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ تقریباً 3 اسلامی بھائی تھے اور چوتھے نگران شورا تھے۔ اس میں بھی الحمدللہ سگے اتار کو سعادت ملی۔ مہروز بھائی ویسے ہی جس طرح آپ سنت کے مطابق بیٹھتے ہیں ویسے ہی سنت کے مطابق برتن ہیں، ویسے ہی پھر کھانا میری سنت نکال رہے ہیں، روٹی کے پیس کر رہے ہیں 4، پھر وہ اسلامی بھائیوں کو عطا فرما رہے ہیں، یعنی وہ انداز پھر 3 انگلیوں سے جو ہے وہ کھا رہے ہیں، دعا پڑھی جا رہی ہے۔ ہم تو جب کہیں ہوتے ہیں باہر تو شاید کھانے کی دعا بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے، آتی بھی ہے یا نہیں آتی یہ بھی ایک غور کرنے کی بات، لیکن چلے اگر آتی بھی ہے تو یعنی ہم لوگوں کے سامنے تو نیک بن جاتے ہیں، لیکن تنہائی کا معاملہ جو ہے نا وہ بڑا ناگفتہ بھی ہوتا ہے، جبکہ اللہ والوں کا ایسا معاملہ نہیں ہوتا، ان کی خلوت بھی ستھری ہوتی ہے، ان کی جلوت بھی ستھری ہوتی ہے، یہ بھی ایمان والوں کی ایک خوبی ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور سلمان بھائی، ایمان والوں کی سب سے بڑی خوبی یا سب سے بڑا وصف یا سب سے بڑا انعام جو کہہ لینا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا، آخرت میں بھی سرخرو فرمائے گا ایمان لانے کی برکت سے۔ یہ ایک ان کا یہ کہہ لیں کہ بنیادی طور پر جو ہے ان کا وصف بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لے کر آئے گا، نیک اعمال اختیار کرے گا اور ایمان کے حوالے سے کہ بالآخر وہ جنت ہی میں جائے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو ایمان کی صفت اپنانے کا ایک فائدہ یہ۔ پھر سلمان بھائی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اس وقت دنیا میں، کائنات میں معقول افراد جن باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں، یعنی آج سائنٹیفک طریقے سے یا دیگر طریقوں سے بہت ساری باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے، دین اسلام نے ہمیں پہلے بتائی ہے۔ آج آپ دیکھیں، پھر بات وہیں جاری ہے کہ آج کل جو ہے وہ سیلف امپروومنٹ کی تحریک ایک چلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، کہ ہر شخص چاہ رہا ہے کہ میں ستھرا ہو جاؤں، میں بہتر ہو جاؤں، میں اٹریکٹیو ہو جاؤں، میں لوگوں کے لیے متاثر کن بن جاؤں۔ دین اسلام نے اس کی جو ابتدا کی وہ باہر سے نہیں کی بلکہ اندر سے کی۔ آج جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ ایسی ڈریسنگ کیجئے، ایسا ایٹیٹیوڈ اپنائیے، ایسے بیٹھیے، ایسے چلیے، ایسے پھریے، ایسے کھائیے۔ دین اسلام نے اس کی ابتدا اندر سے فرمائی، اور وہ ہے دل، کہ مومن جو ہے اس کا دل اجلا ہو، دل ستھرا ہو، دل چمکدار ہو، باطن جو ہے باطن وہ سیاہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات! باطن اگر نورانی ہوگا، اور ایک مومن کا ہونا چاہیے، اور جو مومن کامل ہے اس کا ہوتا بھی ہے، تو پھر اس کے اثرات جو ہیں باہر آتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے پیچھے لیمپ رکھا ہوا ہے، شیشہ لگا ہوا ہے، اس کے اندر لائٹ جل رہی ہے، لیکن یقینی طور پر اس کی جو روشنی ہے وہ باہر آ رہی ہے۔ آپ کے پیچھے ایک وائٹ وائٹ ڈبے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر لائٹ جل رہی ہے، بلب ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی کرنیں، اس کی شعاعیں جو ہیں وہ باہر نظر آ رہی ہیں، بلب کی موجودگی کا احساس دلا رہی ہیں۔ تو ہمارا جب باطن ستھرا ہو جائے گا، اور مومن سے یہی تقاضا ہے، مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے، ہمارا ہے یا نہیں ہے یہ ہم خود ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے، تو جب یہ ہوگا تو یہ کرنیں پھوٹیں گی، اور یہ کرنیں جب افراد سے پھوٹیں گی تو ان کے قرب و جوار والے جو ہیں وہ روشن ہوتے جائیں گے، اور جب ایک ایک کر کے فرد جو ہے، فرد کو ٹارگٹ کیا گیا نا، تو فرد جب روشن ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں گویا کہ بن جائیں گی، جس سے پورا معاشرہ، پوری دنیا جو ہے روشن ہو سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا چراغ، اپنا بلب بجھایا ہوا ہے، اور دوسروں کے جلانے کے چکر میں، یا کم از کم ان کا جو ہے نا ٹیسٹ لینے کے چکر میں ہم رہتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی خوبیاں
زیادہ کچھ وہ اس میں کنٹینیو یہی کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا اپنا آپ جس کیا طرح بات تو پوری کریں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کہ کو ہوا کیا پہلے یہ تو بتائیں. آپ مجھے ایسا لگا میں زیادہ بھول گیا ہوں. نہیں بات تو پوری کریں, کنکلوڈ. ایمان والوں کی جو خوبیاں ہیں نا سلمان بھائی, اس کی جو ایک بہت بڑی بنیاد ہے, بہت بڑی بنیاد اگر قرآن کریم کے ضابطے کے تحت آپ دیکھیں, وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کا رہنما, پیشوا اور مقتدا وہ شخصیت ہے جسے کائنات میں ہر کوئی اس حیثیت سے ضرور تسلیم کرتا ہے کہ یہ صاحب اخلاق و کردار ہے. اللہ اللہ. قرآن کریم فرقان حمید نے جو ہمیں ترغیب دی ہے, جو ہمیں حکم دیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. تو ایک مسلمان جو ہے, ایک مومن جو ہے, ایک ایمان والا جو, اس کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے وہ, یعنی ایک آئیڈیل شخصیت وہ ہیں. تو جسے چیک کرنا ہے کہ ایمان والوں کی کیا صفات ہونی چاہیے یا کیا خوبیاں ہیں, وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور ان کی شخصیت کو دیکھے, اور ان کی تعلیمات کو دیکھ لے, ان کی تعلیمات کو, ان کے احکام کو دیکھے کہ کس چیز سے منع کر رہے ہیں, کس چیز کا حکم دے رہے ہیں. جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے فرد کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور معاشرے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, اور جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس سے فرد کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور معاشرے کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے, اور پھر اس کی ڈیپ میں جائیں تو دنیا میں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور آخرت میں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے. مدینہ سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کہی کہ ایمان والوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے جو ہے وہ باطن صاف ہوتے ہیں, اور ہمارا باطن بھی پاک اور صاف اور ستھرا ہونا چاہیے, اور اس کو پاک اور ستھرا بنانے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے. اور بہترین ذریعہ ہے ہمارے پاس شیخ طریقت امیر سنت کی ذات والا شان ہے. تو امیر سنت کے مدنی مذاکرے, ان کے ملفوظات, ان کے مدنی گلدستے ہی ہم مدنی چینل پر اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں. ایاز بھائی, موضوع کو اگر آپ دیکھتے ہیں ایمان والوں کی خوبیاں, یہ موضوع دیکھیں اور اس کے بعد اپنے معاشرے کو دیکھیں, جہاں پر زمین کے ٹکڑے کی خاطر, جائیداد کی خاطر پورے گھر کے قتل ہو رہے ہیں, مکان کی خاطر ماں کو قتل کیا جا رہا ہے, بھائیوں کے اندر عداوت اور دشمنی بنی ہوئی ہے وراثت کی جو ہے وہ بنیاد پر, وراثت کی تقسیم پر, بہنیں جو ہیں بھائیوں کی دشمن, بھائی بہنوں کو جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتے, بہنیں بھائیوں کو ایک آنکھ نہیں بھاتی. کیوں؟ ہم نے ان کی شادی پہ پیسہ لگایا ہوا ہے, اب یہ وراثت کا جو ہے وہ تقاضا کرنی ہے, ان کو کیا اب ہم دیں, کیا کریں. یعنی ایک طرف یہ نظام چل رہا ہے, دوسری طرف ہم ایک موضوع لے کر بیٹھے ہیں. ان دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سلمان بھائی, اس کے اندر جو ہے وہ جہاں پہ بھی استاد صاحب نے بھی ایک بات ذکر کی, آپ نے بھی ایک بات پہلے بھی ذکر کی تھی کہ ہم کیوں اس طرف چلے جاتے ہیں, یعنی ہم یہ کیوں ان برائیوں کو اختیار کیے بیٹھے ہیں کہ ہم تو ایمان والوں کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں اور وہاں پر جب وہ حقوق کی تلفی ہو رہی ہے, وراثت میں جو ہے وہ کیا نام ہے بہنوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا, آپس میں پھوٹ اور عداوت ڈلوائی جا رہی ہے. تو جہاں اس کے اور اسباب بیان کیے گئے ہیں, وہاں پر ایک سبب جو ہے وہ اس کا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خوف خدا کا نہ ہونا. جبکہ ایمان والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب عز و جل کے خوف سے جو ہے وہ کیا نام ہے ڈرا کرتے تھے. ان کے سینوں میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت جو ہے وہ ان کے دلوں میں موجود ہوتی تھی, جس کے سبب یہ ایک بڑا سبب ہے گناہوں سے بچنے کا. یقیناً جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ پھر اپنی بہن کا حق نہیں دبائے گا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے حقوق کو جو ہے وہ سورہ نساء میں بیان فرما رہا ہے. تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہوگا کہ یار میں اگر اپنی بہن کا حصہ دبا لوں گا, میں اگر اپنے بھائی کو, بھلے میں نے اس پر خرچ کیا ہے, اگر میں اسے اس کا حصہ نہیں دوں گا تو کل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا جواب دوں گا, کیا جب میری پیشی ہوگی, میرے پاس کیا ایسی دلیل ہوگی کہ جس سے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے, اس کے خوف سے بچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو خوف خدا جو ہے وہ ایک ایسا سبب ہے. آج ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ سلمان بھائی کہ وہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ان کے دلوں میں ہوتی ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ گناہ کر کے بھی ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہوتا, یعنی وہ نیکیاں کر کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہیں کہ نہ جانے ہماری نیکیاں قبول ہوں گی نہیں ہوں گی, اس نیکی پر بھی ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا نہیں ہوگا. یہ دیکھیے ایمان والوں کی صفت. اور ایک ہمارا حال کیا ہے کہ گناہ کر رہے ہیں جو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کا باعث ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں سمجھ لیے کہ عذاب کا باعث بن سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی گناہ بھی کر رہے ہیں اور بے خوفی کے ساتھ کر رہے ہیں.
تو یہ ایمان والوں کی صفت میں سے نہیں ہے. ایمان والے تو نیکیاں کر کے خوفزدہ رہتے ہیں، اور ہم اپنی بہن کا حق دبا کر، اپنے بھائی کا حق دبا کر، اس میں عداوت ڈلوا کر، اس میں دشمنیاں ڈلوا کر، ان کو آپس میں لڑوا کر، ان کے گھر توڑوا کر، جناب خاندانوں میں پھوٹ ڈلوا کر، پڑوسیوں میں پھوٹ ڈلوا کر، اپنے آفس میں پھوٹ ڈلوا کر، 4 دوستوں میں پھوٹ ڈلوا کر، ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا ہے؟ ہم نے کوئی بڑا تیر مار دیا ہے؟ ہم نے تیر نہیں مارا. اس لیے کہ ہمیں ہماری جو پیدائش کا ایک مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو فارسی کا ایک شعر ہے نا کہ تو آیا ہے وصل کرنے کے لیے، تو یہاں پر ملانے کے لیے آیا ہے لوگوں کو، نہ کہ تو فصل کے لیے آیا ہے، نہ کہ توڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. اب بندہ غور کر لے کہ وہ اپنے مقصد پر کس حد تک عمل کر رہا ہے. اس کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ملا دیتا. وہ بہن بھائیوں کے درمیان جو اگر پھوٹ اور دعوت پڑھنے جا رہی ہے وہ اس میں پڑھ کر ختم کر دیتا، اس کو صلح میں بدل دیتا، اس کو اپنے حسن اخلاق کے ساتھ، اس کو اپنے حسن تدبیر کے ساتھ اچھائی کی طرف لے جاتا، نہ کہ مزید اس کو شے دے کر. اصل میں یہ کام جو ہے وہ خراب کرتے ہیں شے دینے والے. یعنی مجھ سے اگر کسی نے کوئی بات کی تو میں نے کہا اچھا ہاں یار یہ تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ واقعی ایسی بات ہے. بس یہ جو بات ہے یہ اگلے کو اس بات پر جو ہے وہ یہ باور کرا دیتی ہے کہ یار میں صحیح ہوں، میں بالکل. جی جیسے حصے کی بات کرنا سر، آپ حصہ دے تو دیے، ان کی شادی نہیں کر دی، اب ان کو جو ہے وہ وراثت بھی چاہیے، مکان میں بھی حصہ چاہیے ان کو. تو کیا ان کو اتنا سونا دیا، اتنے برتن دیے، اتنا جہیز کا سامان دیا، دے تو دیا اب ان کو. اب وہ بندہ جو دینا چاہ رہا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے وہ دینا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو جب اس طرح کی کہانیاں جو وسپرنگ کی جاتی ہے، اس طرح کی اس کے کان میں سسپیشنز ڈالے جاتے ہیں تو بندہ وسوسوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے. یہ بتائیں کہ جو چیز ابھی میری ہی نہیں ہے میں اس پہ بھرم جما رہا ہوں، آپ کو یہ بھی دوں، اب اچھا آپ کو یہ بھی چاہیے، اتنا خرچہ کیا اب یہ بھی چاہیے، یہ چاہیے کہ گردان لگا رہے ہیں. آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ تو خود وارث ہیں. بھائی کس چیز کو دینے کا انکار کر رہا ہے جو باپ کی طرف سے وراثت میں ملی؟ تو وہ بھائی کو کیسے ملی؟ جس شریعت نے بھائی کو وارث بنایا اسی شریعت نے بہن کو وارث بنایا. تو جس شریعت کی برکت سے تجھے یہ مال ملا ہے تو اس پہ قبضہ کر رہا ہے. یہ تو احسان نہیں کر رہا کہ اپنی بہن کو دے رہا ہے یا اپنی جناب کو گوشت کا ٹکڑا کاٹ کے تو پکڑا رہا ہے یا اپنے مال میں سے کچھ دے رہا ہے. باپ کا مال تھا، وراثت میں آیا، تو بھی ایک وارث ہے. یہ تو بات وہی ہے کہ وہ بچوں کو تقسیم کرنے کے لیے یعنی کہ ٹافیاں دیں، اب وہ ٹافیاں ساری کی ساری خود ہی رکھ کے بیٹھے جائے اور دوسرے بچوں کو روز نہیں میں تمہیں نہیں دوں گا، نہیں تم میرے سے لڑتے ہو میں نہیں دوں گا، تو نے مجھے نہیں دی تھی نا میں بھی تجھے نہیں دوں گا. تو یہ کس پہ روب جما رہے ہو؟ یہ ٹافیاں تو باپ کی ہیں. تم جس جائیداد پر اترا رہے ہو وہ تو تمہاری بھی نہیں ہے. یہ تو سوچ، جو چیز تمہاری نہیں ہے اس پر دوسرے کو اس طرح طنز کرنا، دوسرے کو مطلب کہ ڈیگریڈ کرنا، دوسرے کو پریشر میں لانا، دباؤ میں لانا. تو خرچہ اگرچہ شادی پہ تم نے کیا تو وہ تو ایک تبرع ہے کہ ایک آپ کا اختیار تھا، آپ کریں نہ کریں، وہ آپ نے کیا. اگر ثواب کی نیت تھی تو ثواب مل گیا. صحیح. اب باپ کی جو جائیداد آئی جی شریعت نے جو حصے تقسیم کیے وہ آپ روئیں یا ہنسیں، مجھے نہیں دینا، روئیں یا ہنسیں، سوئیں یا جاگیں، سیدھے کھڑے ہوں یا الٹے کھڑے ہوں، جیسے میں نے ساری طرف سے بند کر دیا معاملہ. آپ کو دینا ہی ہے، دینا ہی ہے. آپ اس کے حصے کو رکھ نہیں سکتے. صحیح. آپ طرح طرح کے ہیلے بانے کر رہے ہیں اور بہن کو یہ مطلب آنکھوں میں دکھا رہے ہیں یہ حصہ لینا ہے، ساڑھے نال پھر کوئی تعلق نہیں رہنا، تعلق نہیں رہے گا. اب سر دوسرا حصہ لے لے جی یا ساڑھے نال رکھ لے. دوسرا پہلو کیا دھمکی دے رہے ہو یار؟ ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس کا. جی ایک تو یہ نا کہ بھائی نہیں دیتے بہنوں کو، بعض اوقات بہنیں بھائیوں کو نہیں دیتی. ہے آگ دونوں طرف برابر ہوتا ہے. وہ ہے آگ بہنیں ہیں، وہ مکان ہے اس کے اوپر 6 بہنوں نے اپنا وہ کر لیا، اب وہ بھائی بیچارہ ایک ہی ہے، وہ گھوم گھام رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. مقصد یہ کہ غلطی بھائی کرے یا بہن کرے، صحیح جو بھی ہے پاور میں ہیں، ہوتی ہیں بعض اوقات ایسی بہن ذرا بڑی ہے، بھائی چھوٹی عمر کا تھا، اس نے سارا کر کے تو قابض ہوگی. تو یہ بھائی کرے یا بہن کرے تو خدا را یہ تو مدنی چینل کے ناظرین کو پیغام ہے کہ اگر آپ وراثت میں مال دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کا حصہ تھا آپ نے نہیں دیا اور آپ اپنے روب کی وجہ سے
آپ اپنی پوزیشن کی وجہ سے، آپ جناب بڑے تھے، آپ جناب یہ تھے وہ تھے، کماؤ پوت تھے، تو آپ نے جائیداد پر قبضہ کر لیا اور حقیقی وارثوں تک حق نہیں جانے دیا. یہ 10 سال گزرے ہوں یا 50 سال گزرے ہوں، آپ کے لیے جائز نہیں ہو جاتا یہ وقت گزرنے پر کہ جناب اب چونکہ جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، 30 سال گزر گئے ہیں، اب یہ تقسیم لازم نہ رہی. ایسا نہیں ہے. تو قبضے کو مدت گزر جائے تو قبضہ جائز نہیں ہو جاتا. یہ شریعت کا کوئی جزیہ ہے خالد بھائی کہیں پہ کہ جناب یہ 50 سال قبضہ کر کے بیٹھا رہا اب یہ مالک بن گیا؟ کہیں نہیں ہے، ہم نے تو نہیں پڑھا. بلکہ اس کے مسائل میں باریکیاں آتی جائیں گی، جتنا وقت گزرتا جائے گا اور زیادہ باریکی آتی کی کیفیات تبدیل ہوتی جائے گی. خدارہ جنہوں نے وراثت تقسیم نہیں کی یا دبا کے بیٹھ گئے ہیں، دونوں صورتوں میں وہ جس کا حصہ بنتا اس کو نہیں. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہاں یار سمجھتا ہے میں بڑا چالاک ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، تو بڑی ترکیبیں بنا کے بڑا چالاکیاں دکھا کے یہ مکان جناب یہاں ہم رہتے ہیں یہیں ہم رہتے رہیں گے. وہ جو ہے نا پینڈ والا مکان جو ہے، وہ گاؤں والا مکان، وہ تو لے لے. اس کی ویلیو 20 لاکھ، اس کی ویلیو 5 لاکھ، اور بنتا برابر کا ہے حصہ. تو اب یہ کریں گے کیا؟ تو یہ بعض اوقات چالاکیاں کھیلتے ہیں کہ شاید یہ جائیداد لے کے یہ مال پر قبضہ کر کے ہم اپنی زندگی کو خوشحال کر لیں گے. یا بعض اوقات خود بوڑھے کھوسڑ ہو چکے ہوتے ہیں، یہ بڑھاپے کی طرف سفر جاری، اور اولاد کے نام پہ لیتے ہیں کہ چلو جی میری اولاد کے کام آئے گا. تیرے باپ کا مال اس کی اولاد کے کام نہیں آیا، تیرے کام آیا، تو نے قبضہ کیا، دوسری اولاد کے کام نہیں آیا. اگر تو آج قبضہ کر کے اس طرح بیٹھے گا تو کل کو یہ تیری بھی پوری اولاد کے کام نہیں آئے گا، برکت نہیں ہوگی. یہ سمجھیں ہم لکھ کے دیتے ہیں. اللہ رحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں برکت ہے کہاں؟ لوگ سمجھتے ہیں ہم آرام کما رہے ہیں تو جناب ہمارے تو کوٹھیاں اور ولاز اور گاڑیاں یہ بنگلور پر لگی پڑی ہے جناب، وہ کھلے عیش ہو رہے ہیں. یہ عیش نہیں ہے، یہ رسی کو ڈھیل دی گئی ہے. یہ تو جب قبر میں جائیں گے رب تعالیٰ کی گرفت آئے گی نا، پھر پتا چلے گا کہ اس میں تمہیں آسائشیں کتنی تھی اور اس میں آزمائشیں کتنی تھی. بجا فرمایا آپ نے. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. مقبل المدینہ کی مطبوعہ ایک کاوش ہے، چھپا ہوا ایک رسالہ ہے، ضرور اس کا مطالعہ کیجیے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے اس عنوان سے ہے. خالد بھائی، ایک طرف تو اسلام ہم دیکھیں اور اسلام کی خوبیاں ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو پریکٹیکل ایمان والے ہوئے اور جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھا، اپنی زندگی میں نافذ کیا، انہوں نے حقوق کی ادائیگی کی. جو حقوق ہیں مالدار، کسی کا حق دینا، کسی کا قرضہ ہے تو قرضہ واپس کیا، آرگزن چیز لی ہے تو وہ واپس کی، ادھار لیا ہے تو وہ بھی واپس کیا. جبکہ ہم اپنے معاشرے پر اگر نظر دوڑائیں تو یہاں تو عجیب معاملہ ہے. جیسے ایک شخص ہے، اس نے کسی کو زمین دے دی، وہ چونکہ جس سے کمزور آدمی ہے، اس نے زمین رکھوا دی کسی اور کے پاس کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو یہ میری زمین ہے، اس کے کاغذات ہیں، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، تو یہ آپ میرے بچوں کو، میرے بچے ہیں یہ چھوٹے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ کر دیجیے گا، دے دیجیے گا. اب کیا ہوا کہ جس کو زمین دی تھی وہ زمین کیا کر گیا؟ وہ زمین پی گیا. بچے آئے لینے کے لیے اور بچے لینے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان کو نہیں دی. اچھا، کمزور ہیں، لڑائی بھی نہیں کر سکتے. وقت گزر گیا. جب اس بندے کا آخری وقت آیا نا جی، تو اس کی روح نہیں نکل رہی، اس کی جان نہیں نکل رہی. کسی نے، گھر کے کسی فرد نے کہا کہ آپ نے وہ یتیموں کا مال دبایا ہوا ہے تو وہ یتیموں کا مال ان کو واپس کر دیں. ان کو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے مشکل بنی ہوئی ہو. اچھا، کہا جی کہ بلائیں، ان کو بلا لیں. اچھی بات ہے، بلایا گیا اور جب وہ آ گئے پھر اس نے ریئیکشن ایسا دیا کہ جیسے نہیں بندے کا دماغ کام کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. اچھا، جب وہ چلے گئے نہیں دیا، پھر وہ خار ہو کے بیچارے وہاں سے چلے گئے. اچھا، چلے گئے تو پھر دماغ ٹھیک ہو گیا. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ حق نہیں دیا، جو ان یتیموں کا حق تھا وہ ان کو نہیں دیا. بندہ بیچارہ مر گیا. بیچارہ بولیں کیا بولیں، مر گیا جی. اس کو خواب میں بعد میں اس کی کسی وارث نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا، وہ اس کو ایسے دیکھا کہ اس کا جسم وہ پھٹ چکا ہے،
اس کے گردے، ایک گردہ ادھر گرا ہے، دوسرا گردہ ادھر گرا ہوا ہے، کلیجہ اس کا یہاں گرا ہوا ہے، دل جو ہے وہ اس کا وہاں گرا ہوا ہے، آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، یعنی اس انداز میں اس کو جو ہے وہ دیکھا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ وہ جو یتیموں کا حق جو ہے وہ دبایا ہوا ہے وہ ان کو واپس کریں، ورنہ پتہ نہیں کیا بن رہا ہوگا آگے، معافی بھی مانگے ان سے، الگ وہ معاملہ الگ ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، ایک طرف تو یہ نظام چل رہا ہے، دوسری طرف ہم یہ بھی اسلام کا حسن دیکھ رہے ہیں، ایمان والوں کے انداز دیکھ رہے ہیں، یہ قرض ہے واپس مطلب کرنا ہے، تو وہ دیکھا کہ بھی دریا کے پار جانا ہے، کیسے قرض جو ہے واپس کریں، لکڑی کا کھوکھلا تنا لیا، اس میں رقم ڈالی، اس کو رقم ڈال کے اس کو اللہ کے سپرد کر دیا، بندے تک پہنچ جائے، قرض ادا کرنے کی نیت کی، اللہ کی رحمت سے وہ مال بندے تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے، ایک طرف یہ ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ وعلا نے جو مبارک اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، اصل روشنی اسی کی تعلیمات میں ہے۔ جی، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن دبا لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے، یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ہائے 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 ہائے، ڈالے بھی اسی آگ میں جائیں گے، برے ٹھکانے کی طرف ان کو پھیرا جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کی طرف آئیں۔ سلمان بھائی، اسلام کی تعلیمات ایسی روشن اور منور ہیں، جو مہروز بھائی نے بات کی تھی اس وقت بڑی پیاری بات تھی کہ جو اندر ہوتا ہے نا وہی باہر چھلکتا ہے، اور ہمارے اسلام نے ہمارا اندر ہمیں پاک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ قرآن کہتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ، کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، تم کتاب سکھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور اس لیے کیونکہ تم اس کتاب کو پڑھتے ہو۔ جی، جب بندہ کتاب اللہ پر ایمان لایا ہے، رسول اللہ پر ایمان لایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا تعلق بھی ایسا کرے، اپنی عادات، اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو اسلام کے مطابق ڈھالے۔ آپ نے ابتدا میں جو بات کہی تھی کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ برے کام کر رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے اور طرح طرح کی غلط کاموں میں مبتلا ہے، وہ اس کے بعد اس کا نام پوچھا جائے تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اصل میں ہم سلمان بھائی اس بات کو بھی دیکھیں نا اگر، تو یہ مسلم معاشرے کا حال ہے۔ یہ شاید ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں جہاں کی اکثریت آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے، اسی طرح کسی اور معاشرے کی بات کی جائے نا تو وہاں بھی لوٹ کھسوٹ جاری ہے، غبن کا سارا معاملہ جاری ہے، دھوکہ دہی جاری ہے۔ اس سارے سینیریو میں میرے اسلام کی تعلیمات مجھے کیا کہتی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے رہا ہے نا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہماری تعلیمات پر نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلے والے کے پاس جا کر سکھا رہے ہیں، یہ گیلا غلہ نیچے کیوں رکھا ہے، اللہ سوکھا اوپر کیوں لگایا ہوا ہے؟ اگر رات بارش ہوئی تھی، یہ بھیگ گیا تھا تو اس کو بھی اوپر کر کے رکھتے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو پریکٹیکلی بازار کے حالات درست کر رہے ہیں، کیا بات، گویا ایک نظام دیا جا رہا ہے کہ اسلام مسجد کی چار دیواری کے دین کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ ہے جو آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو رہنمائی دے گا۔ سبحان اللہ، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو تم پڑھتے ہو تو تمہیں ہونا بھی ربانی چاہیے، اللہ والا ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری زندگی کے جس شعبے میں تمہیں جو اصول بتائے ہیں تمہیں چاہیے کہ اس پر عمل کریں۔ آپ تواتر سے وہ جو آیات کریمہ ہیں جہاں ایمان والوں کی اللہ تبارک و تعالی نے خوبیاں بیان فرمائی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کے چلنے کا انداز رب العالمین جل وعلا بیان کر رہا ہے کہ یہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی گفتگو کا انداز رب العالمین جل وعلا بیان کر رہا ہے۔ یہ رات جو اکیلے تنہائیوں میں گزر، ان کی تنہائیاں کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ راتیں بھی اپنے رب کے لیے کبھی سجدے کی حالت میں کبھی قیام کی حالت میں گزار رہے ہیں، ان کا مال خرچ کرنا ہے تو یہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ پھر ان کی عبادتیں مزید سنیے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی وہ عبادت نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے عبادت میں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جان کو قتل کرنا جب حرام کر دیا ہے تو پھر ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے. ولا یزنون، بدکاری کی طرف یہ نہیں جاتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اگر جو کرتا ہے تو پھر اس کا وبال اس پر پڑتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. ہم مسلمانوں کو جو اعمال عطا ہوئے ہیں، مسلمان جب اس کی طرف جاتا ہے نا جی مسلمان بھائی، اس کو روکنے والے آتے ہیں. بالخصوص ہم تذکرہ کریں گے یہاں پر شیطان کا. شیطان اس کو روکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں. اللہ اکبر. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، سبحان ان کے لیے مغفرت ہے اور کرم والا رزق ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں اور اس کے مقابل لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری چیزیں اس میں خلط تفسیر کے اعتبار سے میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہاں قرآن کی آیات میں مختلف چیزیں ملانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا اولئک اصحاب الجحیم. قرآن تو مسلمانوں کو الگ کر کے بیان کر رہا ہے اور کفار کو الگ کر کے بیان کر رہا ہے. مسلمان نیک عمل کرے اس کو روکنے والا شیطان اس لیے کیونکہ مسلمان اگر نیک عمل کرے گا نا، عامل الصالحات، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ تو بخش دیا جائے گا، جہنم میں شیطان کے ساتھ ہی نہیں ہوگا، اس کو تو مرنے کے بعد بھی روزی دی جائے گی. رزق کریم کا وعدہ اس کے لیے ہے. لیکن اگر بندہ ایمان والا ہی نہ ہو تو پھر اس کو شیطان اچھے عمل سے روکے گا بھی نہیں. سورہ مطففین بیان کرتی ہے، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کہ کفار کو بھی ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی. ایمان والوں کی تو شان یہ ہے، ایمان والے دنیا کو بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں، آخرت کو بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں. ان کے رب نے ان کو تعلیم یہ ارشاد فرمائی ہے کہ دعا کریں تو یوں کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کہ رب ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھا عطا فرما. وقنا عذاب النار، یہ نیک اعمال کر رہے ہیں، شیطان ان کو بہکا رہا ہے، لیکن یہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، وقنا عذاب النار، لیکن تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ. رب ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عطا فرمایا جو انہوں نے کما لیا. جو ان کی دعائیں ہیں رب العالمین جل وعلا وہ پوری فرمائے گا. مسلمان کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے. اس کے لیے مغفرت، بخشش، باغات کے جو وعدے ہیں نا، وہ سارے ان خوبیوں کو اپنانے میں ہیں. خوبیاں بیان کرتے چلے جانے میں بہت ساری ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے کہ میں ان خوبیوں کو اپنا کتنا رہا. مدینہ مدینہ، سبحان اللہ. بڑی بڑی پیاری بات کہی کہ شیطان کا کام ہے روکنا، بھلائی سے روکنا اور اچھائی سے روکنا، اور شیطان روکے گا. فلاں دن روزہ مت رکھو، شیطان روزہ نہیں رکھنے دے گا. اس رات میں عبادت مت کرو، شیطان کیوں عبادت کرنے دے گا؟ یعنی یوں نہ کرو، وہ نہ کرو. درود شریف پڑھ رہے ہیں تو یوں نہ کرو، تو یوں درود شریف نہ پڑھو، تو یہ نہ کرو، تو وہ نہ کرو. شیطان نے ہر اچھے کام میں شیطان نے کیا کرنا ہے؟ آگے روکنا ہے. لیکن ہم نے انشاءاللہ وہ اچھا کام کرتے رہنا ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا. ہم وہ اچھے کام کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی یاد اپناتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. شیطان جو اپنا کام کر رہا ہے وہ تو شیطان کا کام ہے، شیطان جانے اس کا کام جانے. اللہ ہمیں شیطان اور اس کے ہیلوں بہانوں سے بچائے. آپ کی کال شامل کرتے ہیں، میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی لینا ہے. جی پہلے کال پھر میسیجز. شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف قادر پور راما سے. حضور آج کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور آج جو موضوع رکھا ہے وقت کی ضرورت ہے. حضور ہمارے ہاں 75% تاجر حاجی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، اور ان کی دکانوں کے نام بھی بسم اللہ جنرل سٹور ہوتا ہے، مکہ مدینہ، اس طرح کے نام ہوتے ہیں.
फिर भी कोई खालिस चीज मुनासिब कीमत पर नहीं मिलती है। तो वो ये मरी हुई मुर्गियां और ये गधे का गोश्त और ये चीजें तो दूर की बात है, खालिस चीज भी नहीं मिलती है। और फिर आप इरशाद फरमा रहे हैं कि ये इल्म दीन से दूरी का नतीजा है। तो हमने देखा है कि वो बाकायदा एहतमाम करके, अभी रमजान शरीफ आएगा ना, वो बाकायदा एहतमाम करके मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ कर बेचारे इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करते हैं कि भाई फलां प्रोग्राम इतने बजे लगना है, उसमें फलां साहब आएंगे, वो बड़ी दीन की बातें सिखाते हैं, तो वो हमें बड़ा फायदा देती हैं, तो इल्म दीन तो बहुत हासिल करते हैं। आप हमारी रहनुमाई फरमा दें कि ये क्या सिलसिला चल रहा है। अल्लाह मदनी चैनल को बरकत अता फरमाए। इल्म नाफे होना चाहिए जी, और इल्म नाफे जिसके पास होगा इंशाअल्लाह वो इन सारी चीज़ों से बचने में कामयाब होगा। नफ्स की शरारत, तो देखें अच्छा काम है कि बंदा हज कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं हम उसको बोलें भाई तुम चूंकि मिलावट कर रहे हो लिहाजा हज करना भी छोड़ दो, ये उसको नहीं बोलेंगे। हज कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, मिलावट करना भी छोड़ दे, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, दो बुराइयां हो ना, एक बुराई हो एक अच्छाई हो, तो करेंगे क्या, करने वाला काम क्या है कि जो बुराई है ना उस बुराई को खत्म किया जाए, ना कि बंदा ये बोले भाई तुम एक बुराई करते हो, जो एक अच्छाई करते हो ये भी छोड़ दो। लिहाजा वो एक अच्छाई छोड़ेगा तो फिर बुराई अगर करेगा तो दो बुराइयां हो जाएंगी, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जब इल्म नाफी होगा उस तरह तो फिर बंदा बचेगा उससे। ये भी इस्लामी तालीमात हैं कि तुम ये देखो कि तुम इल्म किससे हासिल कर रहे हो। ठीक है, तो अब सामने बैठने वाला दावा कर रहा है कि मुझे आता है, दूसरा शख्स भी आलिम है, उसे भी आता है, तो आप कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं पहुंच गए कहीं? क्योंकि मैं डॉक्टरों से मिसाल समझाता हूँ, बाद डॉक्टर असली होते हैं, बाद अताई डॉक्टर कहा जाता है उनको, सही, यानी जाली डॉक्टर। सही, उनके पास डिग्री भी शायद नहीं होती होगी, या छोटी मोटी कोई कंप्यूटर की डिग्री होती होगी, और वो जनाब सर्जरी कर रहे होते हैं, सर्जिकल ऑपरेशन जनाब शुरू किए होते हैं, और वो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं और एलोपैथिक का इलाज कर रहे होते हैं, टीके भी लगा रहे होते हैं। अब होम्योपैथिक में गालिबन टीके नहीं होते ना। अब ये डॉक्टर है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना कि आपने जाना किसके पास है। अगर आप कहेंगे वो मोहल्ले की कोने पे जो दुकान है ना, वो फलां का जो लड़का है ना वो अब वहाँ बैठता है, तो फलां के लड़के को आपने बचपन से देखा है, कभी उसने मेडिकल कॉलेज का मुंह देखा है? वो तो गया किसी डॉक्टर के पास जनाब, वो वहाँ पे उसने दवाइयाँ पुड़ियों में बांधना शुरू की और डॉक्टर ने उसे टीका लगाना सिखा दिया। वो टीके लगाते लगाते 5 साल बाद जनाब अपनी दुकान खोल के बैठ गया और बाहर जनाब लिख दिया डॉक्टर फलां। और अब आप जा रहे हो तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये 5 साल टीके लगाने बस कोई अगर डॉक्टर बन जाता है 10 साल हम भी लगा लेते हैं यार। तो मकसद ये है कि असली चीज क्या है। तो अगर आप गलत लोगों के हत्थे चढ़ गए तो वो तो फिर आपको गलत बात ही बताएंगे। ऐसी बात, ठीक है। तो स्पेशलिस्टी ये होती है कि कोई महारत होती है और रियल आलिम दीन हो, रियल मुफ्ती हो, उसके पास आप जाए, फिर देखें कि आपको आराम गुनाहों की बीमारी से आता है या नहीं आता। तो वो कहते हैं ना कि वो एक शेर है, उसका नसर के अंदर मैं ये बयान कर देता हूँ कि जिसके सबब बीमारी हुई हम फिर उसी शख्स से जाके दवा लेते हैं। तो मकसद ये कि उनके बताने के अंदर जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, क्या किसी बीमारी का इलाज मौजूद है या बीमारियां बढ़ जाती हैं? ये बड़ा खराब बड़ी अजीब बात है, खराब मामला है। बाज़ औक़ात बेचारे जिनको नहीं पता था ना उस्ताद साहब, वो जिन्होंने इल्म दीन हासिल नहीं किया होता या जिन्हें इल्म दीन से शगफ नहीं होता, वो ऐसी बाज़ औक़ात खुराफात मतलब वो बोल रहे होते हैं, ऐसी बातें बोल रहे होते हैं कि बंदा हैरान और शश्तर रह जाता है। इनकी मिसाल क्यों समझे, डॉक्टर की मिसाल दी, मैं भी इसी से एक आपको सुनाता हूँ। एक बंदा था, वो ना डॉक्टर के साथ रहता था, तो एक दफ़ा फ़ोन आया डॉक्टर को कि भाई हमारे घर पर इमरजेंसी है तो आप ज़रा आएँ। डॉक्टर अपने कंप्यूटर को भी साथ लिया, महरोज भाई मरीज़ के घर पे पहुँचे। मरीज़ घर पे पहुँचे तो डॉक्टर ने देखा कि मरीज़ की चारपाई के नीचे तरबूज के छिलके रखे हुए। अल्लाह, रखा हुआ है तरबूज के छिलके। अच्छा, दवाना होता है ना, मतीरा, छिलके रखे हुए। हाँ जी, छिलके तरबूज के रखे हुए नीचे। तरबूज खा चुका था वो मरीज। डॉक्टर ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि इस मरीज को तरबूज नहीं खिलाना, वाटरमेलन इसको नहीं खिलाना, आपने इसको तरबूज खिलाया है इसलिए ये बीमार हो गया।
چلیں ٹھیک ہے جی، دوائی دارو کر کے جو ڈاکٹر نے کرنا تھا، ڈاکٹر واپس آ گیا. اب یہ جو ساتھ کمپاؤنڈر تھا نا، اس نے کہا لو جی میں بھی ڈاکٹر بن گیا ہوں، یہ بھی ڈاکٹر بن گیا. اچھا، اس نے اپنی دکان کھول لی. اپنی دکان کھولی اس نے، اس کے پاس بھی ایک دفعہ یہ ایمرجنسی کیس آ گیا کہ جی ہمارے گھر پہ مریض ہے، بڑی طبیعت ان کی خراب ہے، تو آپ جو ہے ذرا چلیں. وہ چلا گیا. اب وہ جب گھر پہ پہنچا نا، تو اس نے دیکھا کہ مریض کی چار پائی کے نیچے ٹوٹا ہوا مٹکا رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب اس نے انہیں کہا، اس نے کہا آپ نے مریض کو مٹکا کھلایا اس لیے یہ بیمار ہو یا گیا، اللہ. مٹکا نہیں کھلانا تھا اس کو. اب اتنی عقل ہوتی تو وہ ڈاکٹر بننے کا دعویٰ کیوں کرتا؟ اللہ اکبر. تو یہ بعض اوقات ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح دین متین سیکھیں، علماء سے سیکھیں، علماء عاشقان رسول سے سیکھیں. اور الحمدللہ آپ کا مدنی چینل گھر پہ آ کے سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے. مدنی چینل کے ذریعے سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، اور عاشقان رسول علماء سکھاتے ہیں، ان کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں. حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ علم جو ہے یہ علم دین ہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ یہ کس سے لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. کل اس پر الحمدللہ ہمارا دارالفتہ سنت کا ایک گرینڈ سلسلہ بھی ہوا ہے، مفتیان کرام بھی تھے اس میں. اس کا عنوان بھی یہی تھا کہ دین کس سے سیکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس سلسلے کو. اللہ آپ کو فیضیاب فرمائے. کچھ مزید کالز شامل کرتے ہیں. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے. علم بھی حاصل کریں، پھر اس پر عمل بھی کریں، دونوں چیزیں. بعض اگر علم ہوتا ہے عمل نہیں ہوتا. العلم بلا عمل لا یستفید بہ. علم ہو اور عمل نہ ہو تو پھر کما حق ہو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ دونوں کی توفیق عطا فرمائے. جی محمد شہزاد عطاری عرض کر رہا ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. سلمان بھائی، یہ جو ایمان والوں کی خوبیاں ہیں یہ کیسے حاصل کی جائیں؟ متقی پرہیزگار بننے کے لیے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے. جی استاد. میں یہ ہے کہ پہلے تو خوبیوں کا علم ہو نا، کہ خوبیاں ہیں کون کون سی. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کتابیں پڑھیے، مطالعہ کر لیجئے. پھر صحبت بہت اثر کرتی ہے، کہ صحبت ایسے شخص کی کہ جو علم و عمل میں یکتا ہو، نمایاں ہو. تو اس میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی صحبت کو دعوت اسلامی کے ذریعے گویا کہ دنیا بھر میں عام کر دیا. آپ دعوت اسلامی میں آئیں، اس سے وابستہ ہوں، آپ کو امیر علیہ سنت کی صحبت کی برکتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. پھر آپ آگے بڑھتے بڑھتے مدنی مذاکروں میں بھی شریک ہوں. تو امیر سنت کو جب آپ براہ راست سنیں گے، دیکھیں گے، اور پھر ان کے بہت ساری چیزیں مدنی چینل پہ دکھائی جاتی ہیں، عمل کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی رغبت، پھر اچھوں کی صحبت بھی آپ اختیار کریں، بروں کی صحبت سے بچیں. تو جیسی صحبت ہوگی ویسا آپ پر اثر ہوگا. تو مطالعہ، پھر یہ کہ اچھوں کی صحبت، اور جو ایمان والوں کی خوبیاں آپ کو معلوم ہوں ان خوبیوں کو اپنانے میں لگ جائیں. تو انشاءاللہ عز و جل پھر یہ معاملہ آپ کا سدھرنا شروع ہو جائے گا. حصہ جو ہے نا امیر اہل سنت نے مدنی انعامات کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا، 72 مدنی انعامات کی صورت میں. اس میں جو صفات ہیں یا اس میں جو اعمال یا مدنی انعام دیے گئے ہیں کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، بہت بڑا فگر ایسا ہے جو ایمان والوں کے کرنے یا نہ کرنے کے کام اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا، ان کی خوبیاں اس پہ مشتمل ہے. اور جو بظاہر اس سے متعلق نہیں بھی ہے تو اس کی روح وہی ہے. جیسے ایک مدنی انعام یہ ہے کہ آپ نے تو طلاق سے تو بات نہیں کری، آپ جناب سے بات کی، تو اب بظاہر تو یہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ حقیقتاً کیا ہے، یہ ایک عروج کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ چیز کامل ہونے کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ ایمان والے کی زبان سے جو لفظ ادا وہ میٹھا بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو. سبحان اللہ. آپ میٹھا کہنے میں قربان جائیں. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. جی ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے اور اپنی برکتیں بھی لٹا رہا ہے. سلیمان بھائی، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوگ جانور، کتوں کا گوشت، گدھوں کا، یہ وہ بہت کچھ فروخت کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے میں صرف اتنا ہی 2 لفظ ہی کہوں گا، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں تو مدینہ مدینہ، کہ اس کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول اپنانا ہوگا اور ایمان والوں میں وہ ساری خوبیاں آ جائیں گی جو ان کو چاہیے. اس کے لیے ہمیں مدنی قافلوں میں بھی سفر کرنا ہوگا. جب مدنی ماحول میں بیٹھ جائیں جا کے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کے دل سے سب کچھ نکل جائے گا. جو 2 نمبری، جو کم تولتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، وہ سارا کچھ نکل جائے گا اللہ پاک کی رحمت سے. یہ بابا کا فیضان ہے. واہ جی واہ. مرحبا. مدینہ مدینہ 100% ایگری. چلیں جی.
مان بھائی آج تو آپ نے نعت پڑھی ہے، بہت اچھی آواز ہے، اور اپنی مرضی کے ایک اور اچھی سی نعت سنا دے، اور آپ کا سلسلہ اور موضوع بھی بہت اچھا ہے، ویسے بھی اس موضوع کی آج کل کے دور میں بہت ہی ضرورت تھی۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کو جو خیر عطا فرمائے۔ موضوعات کی کالز ہیں تو مجھے بتائیے گا، میں کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ شامل کرتا ہوں۔ ٹھیک، فرمائشیں آج میں نہیں پوری کرنی ہیں جی، میں ہوں اور فرمائشیں ہیں آج تو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب دوسرا بیٹھا تو پھر آپ فرمائشوں کے پیغام دیتے ہیں، اور آج آپ کو پڑھنا تھا فرمائشوں کے پیغام ہی ان کو تو نہیں پتا نا اب کیا آنی ہے کال، کیا چلنی ہے پی سی آر سے۔ اللہ اللہ، نہیں سنائیں گے، انشاءاللہ سنائیں گے۔ میں من دانم کے من دانم استاد صاحب، بس فارسی کلامی بحال رکھا ہے، کرم فرمایا جی۔ فارسی کلامی سنا دیں آپ فارسی۔ ضرور انشاءاللہ۔ یہ ہیں جی، دل میں ہو یاد تیری، یہی کلام پہلا سنایا ہے، بڑی مہربانی جی آپ کی۔ ڈسٹرکٹ میاں والی سے میسج ہے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ محمد عرفان بھائی گلزار طیبہ سے بڑی مہربانی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور فاروق آباد سے ہے جی میسج ہے، بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عبدالرشید بھائی کا میسج ہے، بڑی مہربانی۔ حمزہ والا سے میسج ہے، سلمان بھائی کیا کس کے ٹاپک پر کسی دن بات کر سکتے ہیں؟ یہ ٹاپک کیا، آپ اس کی مراد کیا ہے؟ حمزہ والا سے میسج ہے، میں یہ سمجھا نہیں آپ کس ٹاپک کی بات کر رہے ہیں، اس کو ذرا تھوڑا واضح کر کے لکھیے گا، ٹھیک ہے جی، میسج کر دیں دوبارہ۔ نارنگ منڈی سے میسج ہے، بڑی مہربانی جی آپ کے میسج کے لیے۔ اور یہ ہیں، ایمان والے خوف خدا والے ہوتے ہیں، اس لیے بھی ان میں تمام خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ استاد صاحب؟ ایمان والوں کی صفت تو قرآن پاک میں جو بیان کی گئی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اب خوف خدا بذات خود ایک ٹاپک ہے، تو خوف خدا کا معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی نافرمانی کی صورت میں جو سزائیں ملتی ہیں اس سے بندے کے دل میں گھبراہٹ ہو، تو یہ خوف خدا ہے۔ کہ رب تعالیٰ کی ذات سے خوف نہیں ہوتا، رب تعالیٰ کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے، اس کی سزاؤں سے، اس کی عذابات سے جو دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر جب یہ گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، یہ گھبراہٹ پھر نیکیوں کی طرف لے کے جاتی ہے، اطاعت کی طرف لے کے جاتی ہے، بندگی کی طرف لے کے جاتی ہے کہ مجھے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو پھر جب وہ دیکھتا ہے نا کہ فرما برداری کرنے والوں کو کیا کیا انعام ملتے ہیں، کہ جنت کی نعمتیں، پھر رب تعالیٰ کی رضا ملتی ہے، تو پھر وہ نیکیوں کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو خوف خدا گویا کہ ایک تازیانے کی صورت ہے، کوڑے کی صورت ہے کہ انسان کے دل و دماغ پہ جب پڑتا ہے تو پھر وہ نیکیوں کے راستے کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، بدک کر برائیوں کے راستے کی طرف نہیں جاتا۔ یہ ہے خوف خدا کا فائدہ۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، یہ ہیں جی شرک پور شریف سے میسج ہے، خالد بھائی سے بھی کوئی کلام سنائیں۔ ویسے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں نے آج آتے ہی خالد بھائی سے، اور پھر سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی کہا تھا، میں نے کہا تھا آج تو یار آپ کلام پڑھ ہی دیں آج، لیکن خالد بھائی ہیں، دیکھیں جی کب کلام سنائیں گے، آپ بھی انتظار میں ہیں، میں بھی، آپ بھی انتظار فرمائیں، میں بھی انتظار میں ہوں۔ چلیں بھارت، یہ ہیں جی ظفر وال سے میسج ہے، جو عربی میں آپ پڑھتے ہیں وہ سنا دیں۔ ہماری 3 سال کی مدنی منی ہے، بڑے شوق سے پڑھتی ہے اور پھر ضد کرتی ہے کہ دوبارہ لگائیں۔ چلیں جی، میں وہ جو ہیں عربی کے جو اشعار ہیں وہ میں پڑھتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا افضل خلق اللہ، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا افضل خلق اللہ، دل الہادی نادى منادی، ولد الہادی رسول اللہ، ولد الہادی رسول
أفضل خلق الله. یہاں ایک میسج ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ کلام سننا ہے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. اس کے بھی دو اشعار پڑھ لیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں. اے زائر طیبہ یہ دعا کر میرے حق میں. مجھ کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے. ہم کو بھی بلاوا ملے دربار نبی سے. اور عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی. عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی. خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے. خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے. کاش آئے بلاوا مجھے. کاش آئے بلاوا ہمیں دربار نبی سے. نصیب فرمائے. اور جب میں نے ہمیں کہا تو الحمدللہ میرے تصور میں ہمارے حاضرین موجود، ہمارے استاد صاحب ایاز بھائی، خالد بھائی، مہروز بھائی، ہمارے کیمرہ مین اور ہمارے پی سی آر، ایم سی آر، اور اس کے ساتھ ہمارے ناظرین، یہ بھی الحمدللہ
میرے تصور و ذہن میں تھے. اللہ نصیب فرمائے یہ دعا. مالک کریم ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. ہمارے مدنی چینل میں کام کرنے والے ہمارے آنریبل خادمین بہت پیارے پیارے اس ٹائم بھائی ماشاءاللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے الیکٹریشین اور جو ان کے بھی اسسٹنٹ ہیں اور جتنے بھی اس طرح سے ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائی ہیں, ہمارے مدنی محسن بستہ اسلامی بھائی ہیں, ان کو بھی اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مبارک دربار دیکھنا نصیب فرمائے. جانشین امیر سنت کا ایک مدنی گلدستہ ہے, بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو, نہ ایک دوسرے سے دشمنی کرو, نہ حسد کرو اور نہ تعلقات توڑنے والے بنو, اور اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے, نہ اسے محروم کرتا ہے, اور نہ اسے رسوا کرتا ہے. رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو قیامت کے دن 5 چیزیں لے کر آئے گا اسے جنت سے نہ روکا جائے گا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 5 چیزوں میں مسلمانوں کی جماعت کی خیر خواہی کا بھی ذکر فرمایا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, عام مسلمانوں کی نصیحت یعنی خیر خواہی یہ ہے کہ باقدر طاقت ان کی خدمت کرنا, ان سے دینی و دنیاوی مصیبتیں دور کرنا, ان سے محبت کرنا, ان میں علم دین پھیلانا, اعمال نیک کی رغبت دینا, اور جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے ان کے لیے پسند نہ کرنا, وغیرہ وغیرہ. اور یہ حدیث بہت ہی جامع ہے. بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کیا ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں؟ کیا ہم اپنے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم باقدر طاقت باقدر استطاعت اپنے مسلمان بھائیوں کی خدمت کا کیا جذبہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت پاتے ہیں؟ کیا ہم درس بیان یا انفرادی کوشش کے ذریعے اپنے مسلمان بھائیوں کو نیک اعمال کی ترغیب دلاتے ہیں؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. جب غور و فکر کریں گے تب ہمیں پتا چلے گا. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منفعت نشان ہے, تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچانا چاہیے. کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو, یعنی نفع پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے نفع پہنچانا چاہیے. جبکہ ایک اور مقام ارشاد فرمایا, خیر الناس انفعهم للناس, یعنی بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت میں یاقوت کے ستون ہیں, ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں, وہ ایسے روشن ہیں جیسے چمکدار ستارے. لوگوں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ان بالا خانوں میں کون رہے گا؟ فرمایا, وہ لوگ جو اللہ عز و جل کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں, ایک جگہ بیٹھتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں. صحیح مسلم و بخاری میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آدمی کے لیے یہ حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ رکھے. کہ دونوں ملتے ہیں, ایک ادھر منہ پھیر لیتا ہے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لیتا ہے, اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے
جو इब्तिदाअन सलाम करे। इमाम अहमद और अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ दे। फिर जिसने ऐसा किया और मर गया तो जहन्नम में गया। अबू दाऊद ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के लिए यह हलाल नहीं कि मोमिन को 3 दिन से ज्यादा छोड़ दे। अगर 3 दिन गुजर गए मुलाकात कर ले और सलाम करे। अगर दूसरे ने सलाम का जवाब दे दिया तो अज्र में दोनों शरीक हो गए, और अगर जवाब नहीं दिया तो गुनाह उसके जिम्मे है और ये शख्स छोड़ने के गुनाह से निकल गया। सरकार मदीना करार क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीन है, तुम लोगों की राय के मुताबिक चलने वाले ना बनो। यानी इस तरह के अगर लोग भलाई करेंगे तो हम भी भलाई करेंगे, और अगर लोग जुल्म करेंगे तो हम भी जुल्म करेंगे। बल्कि अपने नफ्स को इस तरह करार दो कि अगर लोग भलाई करें तो तू भी भलाई करना, और अगर बुराई करें तो तू जुल्म से बाज रहना। अकबर। जानशीन मेरे सुन्नत की ज़ियारत भी की है, मदनी फूल भी सुने हैं। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। काफ़ी सारे आपके फरमाइशों के मैसेज हैं, तो ये मैं देखें जितना कलाम पढ़ सकता हूँ उतना ही पढ़ सकता हूँ, ये एक मसला है। तो चलें भारत, अल्लाह खैर फरमाए, मुझे भी अल्लाह इखलास अता फरमाए, और आप सबकी नवाजिशों के लिए, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर मैं सिलसिले से पहले ही पढ़ रहा था, उसी कलाम की फरमाइश की है, तो मुझे एक ही शेर उसका समझने सही पढ़ना आता है, सही नहीं चले जैसे ही पढ़ना आता है, तो मैं वो एक शेर पढ़ता हूँ। हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का कलाम है, बड़ा ज़बरदस्त कलाम है माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, अल्लाह 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 शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पे अर्श क्या अर्श पे जारी है, हुकूमत तेरी। झोलियां खोल के बेसमझे नहीं दौड़ाए, हमें मालूम है दौलत तेरी आदत तेरी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी। सुभान अल्लाह। इस पर तकरीबन 40 मिनट की ये है इस शेर की तकरार अप्रॉक्सीमेटली, और निगरान शुरा के मलफूजात, यानी ये शेर आता था, झोलियां खोल के बेसमझे नहीं दौड़ाए। उस पर फिर निगरान शुरा रिवायात बयान करते थे, फिर ये शेर, फिर रिवायात, फिर ये शेर, फिर रिवायात, और आखिर में निगरान शुरा ने वो बात कही, आप फरमाते हैं कि बस फिर मक्ता भी पढ़ना पड़ता है। यानी जी तो चाहता है कलाम चलता रहे, लेकिन फिर मक्ता भी पढ़ना पड़ता है। बहरहाल जी अल्लाह ताला हुजूर की मोहब्बत से हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमाए। ईमान वालों की खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करते हैं, जिसको उस्ताद साहब ने जो है इब्तदाई तौर पर बयान फरमाया। तो ये बुनियाद है, ये असास है। तो जिससे मोहब्बत हो, जो प्यारा लगता है,
اس کی کوئی تعریف کرتا جائے, جتنی تعریف کرتا چلا جائے اتنی ہی وہ محبت بڑھتی چلی جاتی ہے, اچھا لگتا جاتا ہے. کیا فرمائیں گے استاد صاحب؟ جو بیان کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اس کا ذکر کر رہا ہے جس سے ہمیں محبت. اللہ 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 اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ اس پر بھی کلام فرمائیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر. یہ بھی ایمان والوں کی خوبی ہے. ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان جو حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے, مال چھوڑ دیا, اسباب چھوڑ دیا, باقی سارا جو کچھ, یعنی جہاں ہوم لینڈ ہے, ہوم ٹاؤن ہے, اسی کو چھوڑ دیا اور حضور کی مائیت میں ہجرت کر گئے. ایک وہ انداز تھا. آج ادھر ہم کہتے ہیں, لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نک نہیں رہندی, برادری نہیں رہتی, کیا کریں, برادری کا رواج ہے, کرنا پڑتا ہے, چلنا پڑتا ہے, سوسائٹی ہے, یہ ہے وہ ہے. 6 کہانیاں آگے مطلب اس طرح کی بیان ہوتی ہیں. ایک طرف صحابہ کرام کا انداز ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کامیاب لوگوں میں سے سر فہرست ہیں. اب تو وہ کامیاب ہے, ان کے پیچھے چلنے والا کامیاب. اللہ اللہ اللہ, جس کی اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ. سبحان اللہ. تو اب کامیاب لوگوں نے تو یہ کیا جی کہ انہیں اللہ و رسول کی محبت نے ایسا مطلب وہ جامع عشق پلایا کہ وہ اب نہ اپنے گھر کو دیکھ رہے ہیں, نہ اپنے رشتوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ و رسول کے فرمان کے اوپر جو قربانیاں دینے کی نوبت آئی, جو قربانیاں دینے کی ضرورت پیش آئی, وہ قربانیاں دیتے چلے گئے. ہوم لینڈ کی آپ نے تذکرہ کیا, ہوم لینڈ چھوڑنا یہ آسان کام نہیں ہوتا, بہت مشکل کام ہے سر. کیونکہ زمین کے ساتھ بندے کا ایک تعلق جڑا ہوتا ہے کہ یہاں میں پیدا ہوا ہوں, یہاں میرے آبا و اجداد رہے, یہاں میرا بچپن گزرا. انسان تو نفسیاتی طور پہ اتنا ہے کہ جہاں پر کوئی یعنی کہ کیا کہیں کہ وہ یہ عام طور پہ منظر دیکھے ہوں گے آپ نے, قربانی کے جانور آتے ہیں نا, بکرے وغیرہ. تو اب جب قربانی کا موقع آتا ہے وہ ذبح کرنے کا, تو بعض اوقات بچے اڑی کر جاتے ہیں, نہیں میں اپنا بکرا ذبح نہیں کرنے دوں گا. اور یہ سوشل میڈیا پہ بعض اوقات کلپ بھی چلتے ہیں کہ وہ ایسا لپٹ گیا اس کی گردن کے ساتھ بچہ کہ کہہ رہے کہ میں نے نہیں کرنے دینا, کہ تم وہ میرا ببلو یا جو بھی نام رکھے ہوتے ہیں, تم میرے ببلو کو کہاں لے کے جا رہے ہو, بیٹا پیچھے تو نہیں آپ اس کو چوری چلا دو گے, یہ ہے وہ ہے. اخیر اس کلپ کی یہ ہوئی کہ وہ اس کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے یار آج رہنے دو, اس کو کل کر لیں گے, کوئی 3 دن تو گنجائش ہے. تو مقصد انسان کا جب دل لگ جاتا ہے نا, تو بہت ساری چیزوں سے اس کو انسیت اور محبت, ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے, کہ لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے. تو اپنی ہوم لینڈ چھوڑنا, صرف اسی ٹاپک کو ہم لے لیں تو مکہ سے ہجرت کر کے پہلے حبشہ گئے, 2 دفعہ ہجرت ہوئی وہاں پہ, پھر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے. تو اب وہ کامیاب لوگ تھے جنہوں اللہ و رسول کے فرمان کے بعد اپنی خواہش, اپنی لگن, اپنی محبت یہ پیش نظر نہیں رکھی. تو ہم اگر اپنی وہ ناک کو دیکھنے میں جائیں گے تو یار یہ ناک جو آپ کی ناک ہے, جی جس کو آپ نے ناک بنایا ہوا ہے, یہ حقیقت ناک ہے بھی یا نہیں. تم جن لوگوں کے خوف کی وجہ سے, جن لوگوں کی وجہ سے برادری میں ناک نہیں رہے گی, یہ ہے وہ ہے, تو محلے کے اندر, برادری کے اندر, پھر انہی کے اندر تو وہ قتل و غارت بھی تو ہوتی ہے, ان کے اندر تو جھگڑے بھی ہوتے ہیں, ان کے اندر تو ظلم بھی ہوتے ہیں. تو آپ کس کے پیچھے لگ کر اللہ و رسول کے احکامات کو فراموش کر رہے ہو؟ ہمارا رواج ہے, ہماری ریت ہے, ہمارا طریقہ ہے, رواج اور یہ بھی چیزیں آتی ہیں. رواج اور ریت اگر شریعت سے نہ ٹکراتی ہیں تو ٹھیک ہے, اس پہ عمل کریں. لیکن جو شریعت سے ٹکرا جائے تو پھر مومن کا فیصلہ ودن سیکنڈز یہ ہوگا کہ میں شریعت کو فوقیت دوں گا. سبحان اللہ. ہمارا رواج جو بھی ہو, ہمارے باپ دادا نے جو بھی کیا, جب شریعت کا حکم آ گیا بس بات ختم. تو یہ اگر مومن کے اندر جذبہ ہوگا, مومن کے اندر ڈیزائن پاور ہوگی, مومن کا ایک مائنڈ سیٹ ہوگا, تو پھر وہ یہ عمل کرتا چلا جائے گا. ایک وقت آئے گا وہ شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہا ہوگا. تو یہ تھوڑا سا ہمیں یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ جب شرعی مسئلہ معلوم ہو گیا اب میرا عمل اسی کے مطابق ہوگا. آپ کو لاکھ کوئی کہے کہ جناب آپ کو ہم اتنا قرض دیں گے تو اتنا آپ کو سود دینا پڑے گا, تو جب آپ لفظ سود سنیں گے
تو ایک مومن کا کام نہیں ہے کہ اس پہ سوچو بچار کے لیے اچھا میں سوچتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں. مومن سود کے احکام سے آگاہ ہے، وہ ود ان سیکنڈ بھی میں زیادہ بول رہا ہوں، وہ فوراً نہ کرے گا، نہیں مجھے نہیں چاہیے. یہاں تک پھر کیفیت آ جائے گی کہ کوئی بھی ایگریمنٹ ہونے والا ہوگا نا مالی، تو وہ مالی ایگریمنٹ میں تلاش کرے گا یا مفتیان کرام سے مشورہ کرے گا، دیکھیے اس میں کچھ شرط ناجائز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کام حرام ہو جاتا ہو. تو اگر وہاں سے آ جائے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ سارا ایگریمنٹ ہی گڑبڑ ہو رہا ہے، حرام ہو رہا ہے، تو اب مومن کا کام کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جانا. نہ یہ کہ وہ اس کے رزلٹ کو دیکھے، میں یہ ایگریمنٹ کر دوں گا تو مجھے جناب فلاں چیز مل جائے گی، اتنا بڑا قرضہ مل جائے گا، فیکٹری قائم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. وہ پھر نہ سائیکل کو دیکھے گا، نہ اسکوٹر کو دیکھے گا، نہ فیکٹری کو دیکھے گا، نہ پلازے کو دیکھے گا. تو بات یہ کہ مومن کے ایمان کی طاقت اتنی ہو کہ اس کے سامنے روپے کا معاملہ ہے یا کھرب کا معاملہ ہے، اس کا جواب شریعت کی روشنی میں ہوگا کہ نہ ہے شریعت کی طرف سے تو میری بھی نہ ہے. شریعت اس کو منظور کرتی ہے، اوکے کرتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو میں کروں گا. یہ خاص ہماری ول بن جائے نا ایک، تو پھر دیکھیں کہ ہم کس طرح سے شریعت پر عمل کرتے جائیں گے، اور پھر جو شریعت کا نور ہم پہ پڑے گا اس کا اثر ہمارے گھر والوں پر بھی ہوگا، ہمارے اطراف والوں پر بھی ہوگا. یہ کر کے تو دیکھیں. ہم بگڑتے ہیں، ساتھ والے بھی بگڑ جاتے ہیں. کوئی بندہ لقمہ حلال جب کھاتا ہے تو اس کا اثر تو ہوتا ہے، نہ صرف اس پر ہوتا ہے، اس کی نسلوں پر ہوتا ہے. کیونکہ حلال وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق لیا گیا. سبحان اللہ. لیکن اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر لیا گیا، حرام کی طرف گیا بندہ، اس کی نسلوں میں تباہی آ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال وہی چیزیں کی ہیں جن میں ہمارے لیے فائدہ ہے، حرام وہ چیزیں کی ہیں جن میں ہمارے لیے نقصان ہے. بلکہ بڑی پیاری بات ہے امام اہل سنت نے جو بات سمجھائی ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اللہ کریم کی تو عظمت ایسی ہے، اس نے ہمیں نبی وہ عطا فرمایا جو بڑا ذیشان ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ستھری چیزوں کو، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، اور جو خبائث ہوتی ہیں، بری چیزیں ہوتی ہیں، گندی چیزیں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے منع فرما دیتے ہیں، ان کو حرام کر دیتے ہیں. اللہ اللہ. بندے کو چاہیے جو نبی نے دے دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے دیا اس کو لے لیا جائے، جس سے منع کر دیا باز رہے. سلمان بھائی، مومن کی ایک خوبی جو یہاں پہ میں چاہوں گا کہ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، فیوچر پلاننگ ہے، خوبی ہے یہ، میں سمجھتا ہوں. وہ کیا؟ اللہ اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے. مومن جو مومن کامل ہے، بلکہ جو مومن ہے اس کے لیے ایک اس کا وصف ضروری یہ ہے مومن ہونے کے لیے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پہ یقین رکھنے والا ہے. یہ خوبی کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ یہ ایک ایسا وصف ہے کہ جو دنیا میں بھی ہمیں اچھی باتیں اپنانے اور بری باتوں پر عمل کرنے سے روکے گا. اس لیے کہ دنیا میں تو ممکن ہے جو بات آپ نے شروع میں ہماری ڈسکس بھی ہوئی تھی تھوڑی سی، کہ مجھے کون پکڑے گا، کون کہے گا، کیا کرے گا، میں یوں میں یوں میں یوں. لیکن اگر دل کے اندر یہ بات ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر ایمان ہے، یقین ہے کہ مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے، اور اللہ کا خوف دل میں ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان والی کیفیات میں ہے بندہ، تو پھر وہ دنیا میں ایک ذرہ کسی کا دبائے گا نہیں. آپ نے بزرگوں کے واقعات پڑھے ہوں گے کہ انہوں نے ایک دانہ اناج میں سے کوئی ایک دانہ اٹھا کے کھا لیا، توڑ دیا تو اس کی معذرت کری، کسی کا ایک پھل کھا لیا اس کی معذرت کری. تو وہ کیوں؟ ان کا یقین یہ تھا کہ مجھے اس بات کا جواب دہ ہونا ہے، اور اس کا خمیازہ مجھے دنیا میں بھی بھگتنا ہوگا، اور اگر اللہ تعالی ناراض ہو گیا تو آخرت میں بھی اس کا عذاب یا اس کا جو بھی معاملہ ہوگا وہ مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. اور سلمان بھائی، حقوق العباد کے معاملے میں بھی یہ وصف جو ہے نا یہ بڑا بہترین ہے کہ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مجھے جواب دینا ہے، وہ کسی کا حق نہیں دبائے گا دنیا میں. تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بڑا پیارا وصف ایمان والوں کا سورہ ہود کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا،
وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ. پیچھے سے آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم. بے شک جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا. اب اخبتو کا جو ترجمہ کیا گیا ہے کنز الایمان میں، رجوع کیا گیا، لیکن ایک تفسیر کیا ہوا، مفتی قاسم صاحب نے لکھا اس صراط الجنان میں اس کے تحت کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے، انہیں اپنے رب کی جزا سزا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جزا و سزا کے جو احکام بیان فرمائے ہیں ان پر انہیں اطمینان قلبی حاصل ہے کہ ہم دنیا میں جو ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک اعمال اختیار کیے ہیں، اس کے معاملے میں اللہ تعالی نے جو وعدہ اور وعید فرمائی ہے وہ سچا ہے، اور یقیناً اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ہم اس کے مستفید ہوں گے. تو یہ وہ موٹیویشن ہے جو انسان کو اچھائیوں پر ابھارتی ہے اور برائیوں سے کنارہ کش رہنے کا گویا کہ جو ہے نا وہ اہتمام کرواتی ہے کہ نہیں، مجھے اس کا جواب دینا ہے، مجھے اس پہ اجر ملنا ہے، یا میری اس پہ پکڑ ہونی ہے تو میں کام نہیں کروں. آپ دیکھیے دنیا میں اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا، بہت سے لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی طاقتور کم از کم نہیں دیکھ رہا. کوئی مظلوم دیکھ رہا ہو تو دیکھ رہا ہو، دو زیر دست دیکھ رہا ہو تو دیکھ رہا ہو، اسے تو ہم دبا لیں گے. کوئی زبردست ہمیں نہیں دیکھ رہا بظاہر، یہ ان کا ذہن ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ذہن بن جائے کہ نہیں، یہ جو میں کر رہا ہوں اس کو مجھے بھگتنا ہوگا. آج میری آنکھیں اگر کسی کے معاملے کے اندر جو ہے وہ حد سے بڑھ رہی ہیں تو کل کو مجھے اور میرے آنے والی نسلوں کو اس کو بھگتنا ہوگا. اور اگر میں اچھے اعمال کر رہا ہوں تو اللہ کی رحمت سے مومن کا جو صلہ ہے، اللہ کی رحمت سے وہ اس کا اجر و ثواب مجھے بھی ملے گا اور یہ متعدی ہوگا. یعنی اس کی برکات اور اس کا فیضان جو ہوگا وہ میرے خاندان والوں کو، میرے احباب کو، بلکہ نیکوں کا جو فیضان ہے وہ تو ایسا ہے کہ اہل محلہ کو بھی ملتا ہے، پڑوسیوں کو بھی ملتا ہے. تو ایک مومن جو ہے وہ پھول کی مانند ہے، وہ ایک چراغ کی مانند ہے، وہ ایک خوشبو کی مانند ہے کہ جہاں وہ ہوگا اچھائیوں کا باعث ہوگا، خوشیوں کا، مسرتوں کا، آسانیوں کا، راحتوں کا باعث ہوگا. اگر کوئی مومن بھی ہے، نام مسلمانوں والا بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ نہیں ہیں، تو پھر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے اندر لے آئیں، اور اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں ان چیزوں کو اپنے اندر اپنا لوں. واہ 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 واہ، کیا پیاری بات کہی مروز بھائی. جامع معنی مدنی پھول دیے. آپ کی بات کو تو کنکلوژن کرنے کی بھی حاجت نہیں رہتی. ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. سیف اللہ بھائی بلوچستان سے انہوں نے میسج کیا ہے اور ضلع خاران سے. واہ سبحان اللہ، آپ کا میسج مرحبا حضور. لیکن جو کلام کی فرمائش آپ نے کی ہے یہ میں نہیں پڑھ سکتا، ورنہ میں ضرور پڑھتا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میں جو کلام پڑھ سکتا ہوں وہ جتنے پڑھ سکتا ہوں اتنے ہی پڑھ سکتا ہوں. بہرحال یہ کہہ رہے جی آواز آپ کی بڑی اچھی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آواز میری جیسی ہے، من نانم کے من دانم. یہ ہمارے بہت ہی پیارے آڈیو انجینئر ہیں ہمارے سید منیب الحسن شاہ صاحب اتاری. ان کی نوازش ہے کہ آواز آپ کو سننے میں جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، یہ اس کو اچھا بناتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایاز بھائی سلسلہ اختتام پذیر ہے، میں یہ چاہوں گا کہ کچھ آپ بھی موضوع پر مزید روشنی ڈالیں. میں مہروز بھائی کی بات کو جو انہوں نے فرمایا نا کہ مومن فیوچر پلاننگ کرتا ہے اور اسے یہ یقین اور اذعان بھی ہوتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. مومن کی صفات کا ذکر ہوا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. پھر آخر میں فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. یہ سارے اعمال کرتے ہیں، پھر اس بات کا گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے. وانہم الیہ راجعون، اور وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا مہروز بھائی کہ جب ایمان والوں کو مصیبت پہنچے تب بھی یہ تصور ذہن میں لائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے.
मजीद फरमाया वल्लज़ीना युतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। तो जब अल्लाह तबारक व तआला की आयात बय्यिनात की उन पर तिलावत की जाती है तो उनके दिल लरसते हैं और ये तसव्वुर उनके जहन में होता है कि उन्हें अपने रब की तरफ जो है वो लौट कर जाना है। और आपने यौम आखिरत की बात की, सलमान भाई ने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की बात की, तो यहाँ पर भी ईमान वालों की निशानी ये बयान की गई। आज अगर हम देखते हैं, अपने अंदर महसूस करते हैं कि हमारे अंदर जो है कमजोरी पाई जाती है, जिसको कहते हैं ना हमारा ईमान कमजोर हो गया, हम बात बात में यूं समझिए कि डिसहार्ड हो जाते हैं, अल्लाह ताला की रहमत से बस औकात दूरी का सबब मायूसी सी एक पैदा हो जाती है। तो ये कैसे दूर हो सकती है, हम पुख्ता ईमान वाले कैसे हो सकते हैं? ये अल्लाह तबारक व तआला और उसके हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है जो ईमान वालों का खासा है कि अगर उनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आ जाए और उन लोगों की मोहब्बत आ जाए जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं और उनकी अदावत आ जाए जो अल्लाह रसूल से अदावत रखने वाले हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं इसके मुकाबिल में वो किसी को भी नहीं देखते हैं। वलो कान आबाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम, तो सिला क्या मिलता है? उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान वअय्यदहुम बिरूहिम मिन। फिर अल्लाह ताला उन्हें सिला ये अता फरमाता है कि उनके सीनों में ईमान पुख्ता कर दिया जाता है और फिर रूह कुदस जिब्रील अमीन के जरिए उनकी मदद की जाती है। तो ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत, बल्कि न सिर्फ अल्लाह रसूल की मोहब्बत बल्कि उन लोगों की मोहब्बत जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत को इख्तियार किए हुए हैं, ये वो अमल है कि जो हमारे ईमानों की पुख्तगी का सबब बनता है, ईमानों की यूं समझिए कामिल होने का सबब बनता है। तो अगर हम सब अपना ईमान कामिल करना चाहते हैं जो कि ईमान वालों की निशानी है, तो हमें चाहिए कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत को इख्तियार करें और ये यकीन भी हमारे दिलों में हो कि हमें कल अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाजिर होना है। वाम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। तो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से बाज रखा तो बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है, जन्नत ही अल्लाह तबारक व तआला उसका मुकद्दर फरमाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला और एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, ईमान वालों की शान देखिए कैसी है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात यहदीहिम रब्बुहुम बिईमान। जो ईमान लाए और नेक अमाल किए उनको सिला क्या मिलेगा? वो करीम परवरदिगार उन्हें ले जाएगा ऐसे बागात में। किस सबब से? बिईमानिहिम, उनके ईमान के सबब से, ईमान लाने के सबब से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ले जाएगा ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें रवां हैं। यकीनन ये ईमान वालों की खूबियां हैं, ये सिफात हैं और अल्लाह रसूल की मोहब्बत इसमें सबसे बुनियादी पहलू है। ये अगर इख्तियार हो जाए और न सिर्फ इनकी मोहब्बत, इनके चाहने वालों की मोहब्बत भी दिल में बसाई जाए तो इंशाअल्लाह ईमान भी कामिल होगा, जन्नत भी मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। मदीना 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 मदीना, क्या जबरदस्त मदनी फूल नहीं है। सर अब घड़ी कह रही है 5 मिनट बाकी हैं, आपका आखिरी पैगाम और फिर इस्लाम। मैं आखिरी पैगाम 1 मिनट में देता हूँ और 2 मिनट में आपने पंजाबी एक शेर सुनाना है अभी। अच्छा, हदीस पाक है कि मोमिनीन में से ज़्यादा कामिल वो है कि जो अच्छे अखलाक वाला है और अपने घर वालों पर मेहरबान है। सही, इस हदीस को भी थाम के रखिए कि हमें अखलाक वाला बनना है, बाहर भी और घर पर भी। और घर में कभी तो बच्चों के साथ ज़्यादा मामलात होते हैं, तो बच्चों पर भी खलीक यानी अच्छे अखलाक वाले रहें, क्योंकि बच्चे हमारा वो रिवर्स देते हैं, फीडबैक देते हैं कि जो हम बोलते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्डिंग के बाद हमें सुनाई देता है। आप जिस अंदाज से उनको झाड़ेंगे, बेटे को झाड़ेंगे ना, आप सामने नहीं होंगे ना, तो वो अपनी छोटी बहन को उसी तरह झाड़ रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसी बोली बोलें, वैसी बोली उनके सामने शुरू कर दें, तो फिर आप देखिएगा इसका रिजल्ट क्या निकलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम पढ़ेंगे अभी जी, सलाम पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सर पंजाबी शेर रह गया, वो इंशाल्लाह वो पंजाबी में कहते हैं कि जी यार जिंदा सोहबत बाकी हैं जी, फिर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऐ मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं। ऐ मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान
جانے جانا سلام کہتے ہیں، اور تیری فرقت میں بے قرار ہے جو ہجر طیبہ سے دل فگار ہے، جو تیری فرقت میں بے قرار ہے، جو ہجر طیبہ سے دل فگار ہے، جو وہ طلبگار دید رو رو کر جانے جانا سلام کہتے ہیں۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، اور آپ عطار کیوں پریشاں ہیں، عاشقوں پر تو وہ مہرباں ہیں، ساگے عطار کیوں پریشاں ہے، عاصیوں پر بھی وہ مہرباں ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں، جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ صبح میری رحمتوں سے بری بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے